نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا انا الا برحمة اللہ او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث کی کتاب مسلم شریف میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ارشاد نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہ لے جا سکے گا اور نہ دوزخ سے بچا سکے گا، اور پھر فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے، مگر اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم سے جنت میں جا سکوں گا۔ بخاری شریف کی روایت میں تو یہ آتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی کا عمل اس بندے کو نجات نہیں دلائے گا، جنت میں نہیں لے جا سکے گا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، کہ ہاں مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل جب ڈھانپ لے، شامل حال ہوگا تو جنت میں جانا ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ بندے کو اپنی عبادت پر، اپنے عمل پر اترانا نہیں چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ یہ سوچے، یہ سمجھے کہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا تو یہ بندہ بڑی سخت غلط فہمی میں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل بہت تھوڑا ہے اور اللہ کی نعمتیں اس پر بہت زیادہ ہیں۔ انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اپنے عمل پر اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ کسی انسان کو اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا، چلا جائے گا، تو یہ بندہ جو ہے غلط فہمی میں ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بغیر عمل کے جنت میں چلا جائے گا تو یہ بندہ فضول کی جو ہے آرزویں باندھ رہا ہے، یہ بندہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ کرنا پھر بھی عمل ہی ہوگا، اگرچہ بذات خود وہ عمل جنت میں لے جانے کا مستحق نہیں ہے، مگر عمل کرنے کی وجہ سے جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم بھی اسی بندے کو شامل حال ہوتے ہیں، تو بندہ جو ہے جنت میں داخل خالص محض جو ہے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے ہوگا۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک لمبی روایت نقل کی ہے، اور اس حدیث کو امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الترغیب والترہیب میں بھی نقل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے، فرمایا کہ ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ نے اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب 4,000 فرسخ دوری تک سمندر ہی سمندر تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا، کھارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزارتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمہ سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا تھا، پی لیا کرتا تھا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے کہ مولا جب مجھے موت آئے، جب میری جان نکلے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں،
اور اس کی ناش مٹی وغیرہ پر ہر چیز پر حرام کر دی جائے اور اس کے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح سالم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی، سجدے کی حالت میں اس کو موت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، کوئی بندہ وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے، میرے کرم سے، میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عابد کہے گا کہ اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شبہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ میری رحمت سے داخل کر دو۔ تو یہ بندہ کہے گا کہ نہیں مولا، بلکہ میرے عمل کے بدلے میں مجھے جنت میں داخل کیجیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے عمل کو اور میری دی ہوئی نعمتوں کا آپس میں مقابلہ کرو، موازنہ کرو۔ جب موازنہ کر کے دیکھا جائے گا تو اس بندے کے جو اعمال ہوں گے وہ بہت کم ہوں گے۔ جب موازنہ کیا جائے گا کہ اللہ نے جو اس بندے کو بینائی عطا کر رکھی ہے، نظر عطا کر رکھی ہے، آنکھوں کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ سبحان اللہ، 500 سال کی عبادت اور بے ریا عبادت وہ صرف جو ہے آنکھوں کی بینائی کے بدلے میں چلی گئی ہے۔ ابھی باقی سارا کا سارا جسم باقی ہے، ابھی پورا جسم باقی ہے۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل ابھی باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا اور انار کا پھل کھلایا، ان تمام کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا اور روئے گا، گڑ گڑائے گا کہ اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ، تو اپنے رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت اور فضل کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، تو پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ تو میرے دوستو، پتہ یہ چلا کہ جو بندہ عمل کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو اپنے اس عمل کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت، عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو بندہ جنت میں جائے گا۔ انسان جو ہے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، پہنتا ہے، یہ انسان کی نعمت، انسان کا جو عمل ہے ان نعمتوں سے بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے۔ بلکہ یہی روایت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، اس میں فرمایا کہ دودھ کے اور پانی کے کٹورے کے بدلے میں اس کی 500 سال کی عبادت جو ہے وہ صرف پانی کے میٹھے کٹورے کے بدلے میں چلی جائے گی۔ تو میرے دوست آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں۔ تو کسی بھی انسان کو اپنی عبادت پر اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی تو ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا فضل اور رحمت بھی شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔